اچھا مچھلی جو ہے اس کے حلال ہونے کے فقط دو معیارات ہیں، دو معیارات ہیں بس مچھلی کے حلال ہونے کے لیے. ایک تو یہ اطمینان ہو کہ یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی، زندہ پکڑی گئی. مری ہوئی مچھلی یعنی جو پانی کے اندر ہی مر جائے، وہ آپ کے پاس مری ہوئی مچھلی اوپر تیر رہی ہو پانی کے، کوئی اٹھا کر لے کر آ جائے اور آپ کو دے دے، تو یہ اگرچہ بہت سی غیر شیعہ فقہوں کے اندر یہ بات آئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلی پانی کے اندر ہی مر جائے تو وہ حلال ہے. اور بعض غیر شیعہ فقہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر پانی میں ہی مر جائے مچھلی اور طبعی طور پہ مرے اور الٹی ہو کر تیرنے لگے تو حرام ہوتی ہے، ورنہ حلال ہے. تو یہ بہرحال لیکن یہ آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں، ہمارا یہ ہے کہ اگر پانی ہی کے اندر مچھلی مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی، یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی. جال ڈالا اور جال کے اندر مچھلی پھنس گئی، پھر جال کو باہر نکال لیا اور مچھلی طبعی طور پر اس کے بعد مر جائے پانی سے نکلنے کے بعد، تو ایک تو شرط یہ ہے، یعنی پانی کے اندر ہی اس کو مرنا نہیں چاہیے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے، ایک تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ پانی سے زندہ حالت میں نکالی گئی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے. اس پہ بھی ہماری آگے چل کر بحث آئے گی. اس کے اوپر خاص چھلکے ہونے چاہیے، چھلکے، اسکیلز. اچھا ایک اور بات اس کے اندر بیان ہو جائے کہ کیا مچھلی جو ہے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ یعنی مچھلی کو ہم نے زندہ حالت میں نکالا اور فوراً اس کو ذبح کر دیا، یعنی مچھلی کا جو اصل میں ذبیحہ وہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی سے زندہ حالت میں اس کو نکال لیا جائے اور باہر آ کر وہ مر جائے. تو مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد ظاہر ہے کاٹا پیٹا جائے گا اس کو، لیکن بہت سے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ جناب مچھلی ایک دم سے نکالی اور اس کے بعد اس کو اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو جس طریقے سے گائے بکری وغیرہ کیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. البتہ دیکھیں تین جانور ایسے ہیں کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا. ویسے تو تمام جانوروں کا ذبیحہ ہے، لیکن تین جانور ایسے ہیں جس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ مچھلی ہی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. دوسرا اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو نہر کیا جاتا ہے. یعنی اگر اونٹ کو اگر نہر نہ کیا جائے اور ویسی گردن پہ چھری پھیر کے عام طریقے سے ذبح کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا اس کا گوشت کھانا ہے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے خاص طریقے سے، اس کی گردن میں خاص جگہ پہ تلوار یا چھری مار کر اور اس سے خون نکالا جاتا ہے، جس کے بعد یہ اس کا کہلاتا ہے ذبیحہ. تیسری چیز ہے ٹڈی. ٹڈی بھی بالکل حلال گوشت جانور ہے، حلال ہے ٹڈی. جی ہاں، یہ ٹڈی دل جو ہوتے ہیں جو آتے ہیں کھیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ٹڈی حلال جانوروں میں سے ایک ہے. اور اس کے الگ احکام ہیں توضیح المسائل کے اندر ٹڈی کے شکار کے. تو کھانے پینے کی اس میں بہت سارے لوگ آگے چل کے تھوڑی سی گفتگو جب آگے بڑھے گی ہماری تو اس کے اندر شاید اس کی بات بھی آئے کہ یہاں پر کتنے ہی ایسے ریسٹورنٹ بھی کھل گئے ہیں جو ٹڈی بریانی وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یہاں پر کیونکہ رائج نہیں ہے یا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ویری رچ سورس آف پروٹین ہے اس کے اندر اور حلال بھی ہے. اس کو ظاہر ہے پکڑ کے چھری سے ذبح تو نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی جو ہے ذبح نہیں ہوتی. یعنی لوکسٹ جس کو کہتے ہیں نا، لوکسٹ انفیسٹیشن کے نام سے جو ٹڈی دل وغیرہ جو آتے ہیں اور کھیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اس کو بہرحال پکڑ لیا جاتا ہے ان کی اچھی بڑی تعداد کو، اور پھر جس زمانے میں یہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد لوگ ان کو کھاتے بھی. وہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر ظاہر ہے ابھی آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے، میگنیفائی کر کے دکھایا جا رہا ہے، آپ کہیں گے اس کو کیسے کھائیں گے؟ تو جیسے ایسی کھائیں گے جیسے آپ جھینگا کھاتی ہیں، اس کی بھی شکل جو ہے اگر ویسے میگنیفائی کر کے دکھایا جائے تو آپ کو پسند نہیں آئے گی. تو لیکن کیونکہ عادی ہو گئے ہیں آپ تو جھینگا بریانی پلاؤ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ٹڈی بلکہ ٹڈا نہیں. اچھا ایک اور بات بتا دی جائے کہ یہ زبانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر ہی جنگ اخبار میں ایک بہت زبردست قسم کی بحث چھڑ گئی تھی کہ مکڑ کا کھانا جائز ہے. اچھا مکڑ جو ہے وہ سندھی زبان میں اسی ٹڈی کو کہتے ہیں. آج یہاں پر مکڑ وہ یعنی مکڑی کا جو بڑا ورژن ہوتا ہے اس کو مکڑ کہتے ہیں، وہ تو ظاہر حرام ہے. لیکن اندرون سندھ میں اسی کو ہی جو ہے ٹڈی کو مکڑ کہتے ہیں. تو لوگوں نے شور مچا دیا مکڑ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو پتہ چلا بعد میں پتہ چلا زبان کا فرق تھا، مکڑ ٹڈی کو کہا جاتا ہے وہاں پر. اچھا اسی طریقے سے ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، جب حلال مچھلیوں کی اقسام بیان کریں گے تو اس کے اندر بہت بڑی پرابلم آتی.
کہ ہم جو بھی نام لیتے ہیں عام طور پر علاقوں کے اعتبار سے مچھلیوں کے نام الگ الگ ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی جگہ اسی مچھلی کو کچھ اور کہا جاتا ہے, کسی جگہ کچھ اور کہا جاتا ہے, اور جناب زوالوجی کے اعتبار سے کچھ اور کہا جاتا ہے, اور میرین سائنسز جو ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے کچھ اور کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے الگ الگ بہت ساری چیزیں علاقوں کے اعتبار سے. خیر وہ ابھی آگے چل کر آئے گا. تو 3 جانور ایسے ہیں, مچھلی, جی بالکل, یہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جو کہ ذبح نہیں کیے جاتے ہیں. اونٹ بھی ذبح نہیں کیا جاتا اور ٹڈی بھی ذبح نہیں کی جاتی. اچھا اب آگے چلیں. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, جب مسائل فقہ بیان ہوتے ہیں نا تو اس میں جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں, یہ نہیں کہ وہ جو پاسبلٹیز ساری بیان ہو رہی ہوں وہ ساری کی بھی جائیں, لیکن صرف آپ کو ایک دماغ میں رہے. مثلا کیا اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا زندہ مچھلی کو کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام نہیں, جائز ہے, کھا سکتے ہیں. لیکن یہ اب فوراً لوگ شور مچانے لگتے ہیں, اچھا تو پھر کیا اس کو زندہ کھانا شروع ہو جائیں سارے؟ بھائی یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ آپ ایسا کریں. ظاہر ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اندر, طبیعت بھی اس سے کراہت کرتی ہے, لیکن یہ کہ اصلاً شریعت نے اس کو منع قرار نہیں دیا ہے. تو اگر کوئی بھی چیز اس انداز سے کوئی چیز بیان کی جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس چیز کو لازمی کیا جائے, بس ایک پاسبلٹی ہے, اور پاسبلٹی میں شریعت اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ کام حرام نہیں. تو یہ صرف ایک معلومات کے لحاظ سے, البتہ ہو سکتا ہے کہ مکروہ, ناپسندیدہ اس انداز کی چیز ہو کہ ایسا کام نہ کیا جائے, یا شدید کراہیت والا مسئلہ ہو, طبیعت بھی متنفر اس بات سے ہوتی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہوا. اچھا کیا جو مچھلی کا شکار کرتا ہے کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ یہ بات آغا سیستانی سے بھی ایک استفتاء میں پوچھی گئی کہ کیا مچھلی کے شکار کے لیے جو شکاری ہے جس نے جال ڈالا ہوا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں, ضروری نہیں. جبکہ آپ نے اس سے پہلے تمام مسائل کے اندر سنا ہوا ہے ذبیحے کے احکام وغیرہ کے اندر کہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے. جو بھی ذابح ہو, جو ذبح کرتا ہے جانور کو, اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. بلکہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ حج کے جو احکام ہیں اس میں تو ایک اور شرط امام خمینی لگاتے تھے, اگرچہ دیگر مراجع نہیں لگاتے, حتی رہبر معظم بھی نہیں لگاتے, آیت اللہ سیستانی بھی نہیں لگاتے, کہ حج کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے والا فقط مسلمان ہونا نہیں بلکہ شیعہ اثنا عشری ہونا بھی ضروری. تو ایرانیوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر بقرہ عید وغیرہ کا ویسا اتنا رواج نہیں ہے. ہم کیونکہ اس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر دیگر ایسی مسلمان فقہ ہیں جن کے ہاں واجب ہے عید کی, بقرہ عید کی قربانی کرنا کسی بھی مستطیع آدمی پر. لیکن شیعہ فقہ کے اندر اپنے چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, بہرحال اس کے اوپر حج کی یہ جو بقرہ عید کی قربانی ہے وہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے, تاکیدی مستحب ہے. تو اسی طریقے سے وہ مرضی ہے. تو ایران کے اندر یہ رائج نہیں, بلکہ ایک دفعہ بعض اوقات لوگ بیچارے نکلتے ہیں, جو رشتہ دار اکثر وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم دیکھیں گے کہاں بقرہ عید وغیرہ میں جانور قربان ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا وہاں کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. جب نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہاں رائج نہیں, تو عام طور پہ وہاں لوگوں کو جانور ذبح کرنے بھی نہیں آتے. یہاں تو ہر گھر کے اندر آپ کو پتا ہے ایک نئے قصائی آپ کو مل جاتا ہے, اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایرانیوں قافلوں کو باقاعدہ قصائی اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے, پروفیشنل قصائی جو جا کر وہاں جانور ذبح کرے. امام خمینی کی تقلید میں البتہ جو تھے تو وہ شیعہ حسن عشری ہونا چاہیے. تو مچھلی کے شکار کے لیے البتہ تمام اس بات کے قائل ہیں, تمام, کہ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے شکاری کا. یعنی جو بھی مچھلی کا شکار کر رہا ہے, اگر کوئی کافر بھی جال ڈال کے بیٹھا ہوا اور زندہ حالت میں اس نے اس کو باہر نکال لیا ہے وہاں سے, تو اس کی بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے جو کہ اس نے شکار کی ہو. اچھا کیا مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اللہ اکبر کہا اور اس کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا, اور اس کے اتنے سارے فقہی احکام ہیں جو قربانی کی کلاسز یہاں پر ہوئی ہیں ہمارے ہاں, اس کے اندر پورے 2 گھنٹے کے درس اس موضوع پر ہوئے ہیں جس میں سارے تفصیلی احکام بیان ہوئے. تو مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں, کیونکہ یہ ذبح کرنے والا مسئلہ نہیں. بس اس کو جال ڈال کے یا کوئی بھی چیز کر کے آپ کو زندہ حالت میں مچھلی کو باہر نکال لینا ہے, بس باہر آ کر وہ مر جائے, بس یہ کافی ہے. اس کے لیے اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے.
یعنی آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے مسئلہ 2580 پر کہ مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا یا مچھلی شکار کرنے والے کا مسلمان ہونا یہ بھی لازم نہیں ہے. صرف چھلکے والی مچھلی ہو اور پانی سے زندہ پکڑی جائے اس کا کھانا جائز ہے. بس یہ 2 شرطیں, بس اور کوئی شرط نہیں. اور یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی اطمینان کیسے ہوگا, ہم تو وہاں جا رہے ہیں دکان والے کے پاس اور وہاں پہ تو بس مچھلی رکھی ہوئی ہے خالی, اب یہ کیسے اطمینان ہوگا اس بات کا؟ تو بس یہ اطمینان ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے. اچھا اس کا اطمینان عام طور پہ پہلے ہاں یہ اگر بات بتا دی جائے کہ اگر مری ہوئی مچھلی جال میں پھنس جائے, یعنی ہمیں پتا ہو کہ پانی میں مر چکی تھی اور یہ جال میں پھنسی, اس کا کھانا جائز نہیں. ہاں جال میں آنے کے بعد مر جائے اس کا کھانا جائز ہے, ابھی آگے چل کے مسئلہ آئے گا. لیکن مری ہوئی مچھلی جال میں پھنس جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں. اچھا عام طور پہ مری ہوئی مچھلیاں یہ دیکھیے اس کی پاسبلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے کہ مری ہوئی مچھلی, عام طور پر مچھلی جال پانی میں ڈالا جائے, کیونکہ اگر مچھلی مر جاتی ہے تو کیونکہ یہ پانی کی نسبت زیادہ ڈینس ہوتی ہے تو یہ سیدھی سنک کر جاتی ہے, یعنی ڈوب جاتی ہے پانی میں, یعنی بہت نیچے چلی جاتی ہے. اور اگر زیادہ دیر ہو جائے اسے مرے ہوئے تو بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے اور اس میں گیسز بنتی ہیں اور یہ بالکل پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی. اچھا جو جال پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ اوپر کی سطح جو سمندر کی تیر رہی ہوتی ہے مچھلیاں اس کے لیے نہیں ہوتا, وہ گہرے پانی میں ڈالا جاتا ہے. تو عام طور پر اس میں وہی مچھلیاں پھنستی ہیں کہ جو کہ زندہ ہوتی ہیں. یعنی میں نے کہا نا اگر جیسی مچھلی مری یا تو وہ تو ڈوب جائے گی نیچے, اور زیادہ دیر ہو جائے گی اسے مرے ہوئے تو اس میں گیسز بنیں گی, بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ پھول کے گیسز کی وجہ سے اوپر آ جائے گی. تو اس وجہ سے جالوں کے اندر عام طور پر جو مچھلیاں مل رہی ہوتی ہیں بازاروں میں, ان میں کوئی بھی مری ہوئی مچھلی عام طور پر نہیں ہوتی. بہرحال یہاں پر کوئی اگر بدماشی کرے اور وہ شیطانی کرے اور اس میں ملا کر جو بیچ دے کوئی, البتہ ان کی حالت بھی اس قسم کی ہو چکی ہوتی ہے مچھلیوں کی, کوئی پہچان میں آ جاتی ہے کہ مچھلی خراب ہے, مری ہوئی ہے, سڑی ہوئی ہے, تو اس کو تو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جو جال میں ڈال کر نکالی جاتی ہے اس میں فقط وہ مچھلیاں آتی ہیں کہ جو کہ زندہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ مچھلی زندہ تھی, زندہ حالت میں جال کے اندر پھنسی. تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ جال میں مری ہوئی مچھلیاں آنے کا احتمال بہت کم کیوں ہوتا ہے. اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا کہ احتمال اس کا بہت ہی کم ہے. شاذ و نادر ہی کوئی اس طرح سے مچھلی جال کے اندر آئے کہ جو کہ مری ہوئی حالت میں تیر رہی ہو, کیونکہ یا تو وہ ڈوب جائے گی, بہت نیچے چلی جائے گی, جو جال کی اس سے دور ہو جائے گی رینج سے, یا پھر یہ کہ وہ بہت بالکل سطح سمندر کے اوپر آ جائے گی, جس کو عام طور پر وہ مری ہوئی مچھلیاں اس کو جال میں نہیں لیا جاتا ہے. اور ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو مچھلی ہے یہ خراب ہے, اور اس وجہ سے آپ کو یہ اطمینان خود بخود ہو جاتا ہے. اور مچھلی اگر جال میں آ کر مر جائے, مچھلی جال میں آنے کے بعد اگر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہوتا ہے. یہ بھی دماغ میں رہے کہ مچھلی جال میں اگر آ کر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. اچھا اگر مری ہوئی مچھلی ہو اور معلوم نہ ہو کہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ پکڑی گئی ہے, تو اگر کوئی مسلمان بیچ رہا ہے تو پھر ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ یہ نکال کر لے آئے. مسلمان بیچ رہا ہے, مسلمان کے ہاتھ سے ایک چیز ہمارے پاس آ رہی, جیسے آپ قصائی, بہت سی چیزیں ایسی ہیں, ایک فقہ کا قانون بھی ہے حمل و فعل المسلم علی الصحہ, یعنی حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھا جائے گا. ایک قانون ہے, میں اس پہ اپلائی نہیں کر رہا بھی, لیکن ویسے ہی آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں مسلمان کے پاس اگر ہوتی ہیں, وہ اگر کسی چیز کے متعلق کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر تحقیق نہیں کرنا ہوتی. تو اگر مری ہوئی مچھلی ہو اور معلوم نہیں ہو کہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ پکڑی گئی, اور مسلمان دے رہا ہے آپ کو, تو آپ کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ 100% آپ کو یقین ہے یا اطمینان ہو رہا ہے کہ بالکل لاپرواہ قسم کا آدمی ہے اور یا اس کی بات یا یہ ناقابل اعتبار ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ چلیں پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں. لیکن عام طور پر ایسے جیسے مچھیرے عام طور پر ہوتے ہیں اور وہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں مچھلیاں بیچنے کے لیے,
مری ہوئی مچھلی ظاہر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ زندہ پکڑی گئی ہے مردہ. مسلمان اگر دے رہا ہے تو اسے آپ صحیح سمجھ لیں اور سوچیں گے کہ زندہ ہی پکڑی گئی ہوگی. اور اگر کافر دے رہا ہے آپ کو تو کافر خواہ یہ کہے کیوں نہ کہ یہ میں نے زندہ پکڑی ہے, تب بھی کافر کی بات کا اعتبار نہیں ہے. البتہ اگر اطمینان ہو جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تب پھر ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے. عام طور پر جیسے کہ ہوتا ہے, ابھی آگے چل کر بھی بات آئے گی کہ عام طور پر جو ڈبہ پیک چیزیں یا باہر ممالک کے اندر سٹورز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں, تو وہاں کا قانون اتنا سخت ہے کہ کوئی مری ہوئی مچھلی اس انداز سے بیچنا وہ یعنی پوری کمپنی جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے. تو وہ لوگ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں اور تقریباً اطمینان اور یقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس پانی سے زندہ ہی پکڑی گئی, اگر وہ اس وجہ سے کہ وہ یقین اور اطمینان ہونے کی وجہ سے. ورنہ کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی کافر یہ کہے کہ میں نے زندہ پکڑی ہے تو اس کی بات ناقابل اعتبار ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے. یعنی آپ کا یقین اور اطمینان ہونا بعض قرائن کی وجہ سے یہ اس میں حجت بن رہا ہے, کافر کی گواہی حجت نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل اس میں فرق ہے. البتہ مسلمان کہے تو پھر آپ کو اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے, اور وہ بیچ رہا ہے تو یہ پوچھنے اور تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم نے پانی سے زندہ نکالی ہے یا مری ہوئی تھی. تو یہ ایک اس کے اندر بات ہو گئی, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. تو پانی سے زندہ حالت میں مچھلی نکالی گئی ہو, یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے. چھلکے والی, عام طور پر مچھلی کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں جو کہ ہر شخص پہچانتا ہے, جنہیں اسکیلز کہا جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, بہت سے لوگ شاید جب مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مچھلی ہمارے ہاں وہ جائز ہے کہ جس میں کانٹا ہوتا ہے یا جس میں ہڈی ہوتی ہے, اس سے مراد ان کے چھلکے ہی ہوتے ہیں. ورنہ مچھلی میں کانٹا یا مچھلی میں ہڈی, ہر مچھلی کے اندر ظاہر ہے مچھلی ایسی کوئی تو چیز نہیں ہے ربر ٹائپ کی چیز, اس کے اندر بھی پورا ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے, یعنی مچھلی کے اندر ہڈی بھی ہوتی ہے. تو ہڈی مراد نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ہڈی والی مچھلی جائز ہے نا, تو بغیر ہڈی کے تو کوئی مچھلی ہوتی نہیں ہے. یا اسی طریقے سے مچھلی کے اندر جو کانٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ہر مچھلی میں ہوتے ہیں, کم یا زیادہ, یا ایک بہت سمے صرف ایک بڑا سا ہی کانٹا ہوتا ہے. تو وہ جو لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کی مراد مچھلی کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. وہ چھلکوں کو ہڈی کہہ رہے ہیں یا کانٹے کہہ رہے ہیں, وہ جبکہ پوچھ وہ چھلکا رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے اس وجہ سے بتایا کہ عام طور پر یہ آپ بھی حیران ہوگی کہ یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہڈی والی مچھلی یا کانٹے والی مچھلی فقط جائز ہے, تو اس سے مراد یاد رکھ لیجئے کہ وہ ان چھلکوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اسکیلز کو. اچھا مچھلی پر کتنے چھلکے ہونے چاہیے کہ جسے ہم حلال سمجھیں اس کو؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر اصلاً ایک چھلکا بھی مچھلی کے اوپر ہے, یہ نہیں کہ پوری مچھلی چھلکوں سے بھری ہوئی ہو, یعنی اگر اس کے جسم پر اصالتاً ایک چھلکا بھی موجود ہو تو وہ مچھلی حلال ہے. یعنی مچھلی کے چھلکے کم اور زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں, نہ مچھلی کو پورا چھلکوں سے ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے, بلکہ ایک چھلکا بھی اگر اس کے جسم پر ہے اور لوگ اس کے آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہو کہ ہاں بھئی یہ ایک چھلکا تو کم سے کم اس کے اوپر ہے, تو بس وہ اس کے حلال ہونے کے لیے کافی, اسے حلال سمجھ لیا جائے گا. تو ضروری نہیں کہ پورے اس طرح کی چھلکے ہوں اس کے اوپر تو آپ اس کو حلال سمجھیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مچھلی پر اگر چھلکے تھے لیکن اب باقی نہیں رہے, کیا یہ بھی ممکن ہے؟ مچھلی پر چھلکے تھے, کیونکہ بہت سی مچھلیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلیاں سمندر کی چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہیں, تو ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں چھلکے وہ سب جھڑ جاتے ہیں, اور جب انہیں نکالا جاتا ہے تو ان پر کوئی چھلکا ہی نہیں ہوتا. تو ایسی تمام مچھلیوں کو بھی کھانا جائز ہے کہ جن کے جسم پر اصالتاً چھلکے تھے, بعد میں جھڑ گئے اس سے فرق نہیں, بعد میں ایک بھی چھلکا چاہے اس کے اوپر موجود نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں, اگرچہ ہم ابھی آگے چل کر جب اس کی گفتگو آئے گی سرمئی مچھلی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ تحقیق سے بات ثابت نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرمئی مچھلی کے اوپر اصلاً چھلکے ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہے اس وجہ سے اس کے چھلکے جھڑ جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس بنا پر بھی ان کو اگر اس بات پر اطمینان ہو جاتا ہے
کسی ماہر کے کہنے پر یا قابل اعتبار کسی مچھیرے کے کہنے پر یا دکان والے کے کہنے پر تو وہ اکثر لوگ سرمئی مچھلی خرید کر لے کے جاتے ہیں جس میں اس وقت تو چھلکے نہیں ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے یہ میری ذاتی طور پر تحقیق نہیں ہے، لیکن لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سرمئی مچھلی پر اصلاً چھلکے تھے لیکن چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے جو چھلکے جھڑ جاتے ہیں۔ اچھا، مچھلیوں کے چھلکے اگر جھڑ بھی جائیں تو مچھلیوں کے یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ جھڑ گئے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں، ان کے ری گرو بھی ہو جاتے ہیں چھلکے، یعنی اگر چھلکے جسم سے جھڑ جائیں تو ری گرو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت مشکل ہے کہ جتنی بھی مچھلیاں وہاں سے آ رہی ہیں ساری وہ گنجی حالت میں مثلا آ رہی ہیں بغیر چھلکوں کے، اور مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس طرح سے ہو اور اس کو کسی ماہر کے کہنے پر اطمینان ہو جائے تو پھر کھا سکتا ہے سرمئی کو بھی، لیکن اس کا بھی مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔ تو چھلکے اگر اصلاً موجود ہوں تو ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھلکے والی مثلا مچھلی تھی، چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے اس کے چھلکے سارے جسم سے اتر گئے، تو یہ بھی مچھلی جائز مچھلی، اگرچہ ہماری حالت جس حالت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت اس کے جسم پہ چھلکے نہیں لیکن اصلاً تھے، تو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایسی کوئی مچھلی کھانا کہ جس کے متعلق شک ہو کہ پتہ نہیں اس پر چھلکا تھا بھی یا نہیں، زیادہ تر یہ والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مثلا سرمئی بھی اگر آ گئی اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کسی ماہر کے کہنے سے بات پتہ چلی ہے، تو ایسی کوئی مچھلی جس کے جسم کے جس پر شک ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کے جسم پہ چھلکا تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں ان مچھلیوں میں سے تو نہیں ہے جو چٹانوں سے رگڑ کے چلتی ہیں اور چھلکے اتر جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسی مچھلی کو کھانے سے اجتناب کیا جائے گا، اور ایسی مچھلی نہیں کھا سکتے کہ جس کے متعلق شک ہو کہ پتہ نہیں اس پر چھلکا تھا بھی یا نہیں تھا، اس مچھلی پر چھلکا تھا بھی یا نہیں تھا، ایسی مچھلی کو نہیں کھا سکتے۔ ابھی آگے چل کر اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن آپ سنیں گی۔ اچھا، اگر مچھلی کے آنکھوں سے تو چھلکا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن خوردبین سے نظر آتا ہے، مثلا مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس پہ چھلکے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن بظاہر آنکھ سے نہیں نظر آ رہا ہے، تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہی ہے۔ ہماری شاید اگلی جو نشست ہوگی یا اگلی سے اگلی جو ہوگی جس میں شارک مچھلی کا مسئلہ ہم بیان کریں گے، وہاں پر ایک بہت بڑی ایک بحث ہے، اور اس میں فقہاء میں اختلاف بھی ہے، اور انشاءاللہ بڑی دلچسپ بحث ہوگی، اس پہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ ہم نے مدرسے کی ایک پوسٹ میں اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا تھا، تو بہت لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا تھا، تو اس کے بعد مراجع کے استفتاحات اور وہ، لیکن اس میں اب ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کریں گے کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ جو مسئلے نے مدرسے نے لکھا تھا وہ ٹھیک مسئلہ تھا بالکل، بعد میں جو دیگر استفتاحات منگوائے اس سے اس بات کی تائید بھی ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں ایک ہے کہ خوردبین سے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں، اگرچہ تفصیل اس میں آگے آئے گی اگلی نشستوں میں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں، آنکھوں سے نظر، عرف کہے کہ ہاں اس کے جسم پر چھلکے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس مچھلی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور لیب کے اندر لے جا کے کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور اصلاً دیکھا جائے تو یہ ویسے ہی اختلاف ہے جو کہ ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھنے والا اختلاف ہے، جیسے کہ رہبر معظم ہے، ان کا نظر یہ ہے کہ اگر چاند کو ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں اور آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے کافی ہے، ان کی تقلید میں، ان کے فتوے میں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلیسکوپ اور یہاں پر یہ مائکروسکوپ، اگر مائکروسکوپ سے نظر آ رہے ہیں چھلکے تو رہبر معظم کے فتوے میں اس مچھلی کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیلیسکوپ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں عام عادی آنکھ سے، نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے چاند، اور اسی طریقے سے عام عادی آنکھ سے نظر آنا چاہیے یہ چھلکے، مائکروسکوپ وغیرہ نہیں چلے گی، جس طرح ٹیلیسکوپ نہیں چلے گی چاند کے مسئلے پر۔ تو یہ ایک مسئلہ آئے گا، لیکن البتہ اس کی تفصیل ہم شارک والے مسئلے کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو یہ اگرچہ یہ آپ نے دیکھا کہ پارٹ اس میں نظر آ رہا ہے، مثلا یہ شارک مچھلی ہے، اس کو مائکروسکوپ سے اگر اس کی کھال کو دیکھیں تو اس پر یہ خاص قسم کے اسکیلز نظر آتے ہیں اس کے اوپر، تو رہبر معظم کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا اس سلسلے میں۔ تو خوردبین سے اگر چھلکے نظر آ رہے ہوں تو آغا سیستانی کے نزدیک کافی نہیں ہے، مچھلی کو حرام سمجھا جائے گا،
اور رہبر معظم کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ خوردبین سے نظر آ رہے ہیں چھلکے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی حلال ہے۔